وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کیا ہوا؟ اور عزیز خواتین، امام صاحب نے اعلان کرتے ہوئے پابند کر دیا ہے کہ مختصر خطاب ہوگا، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ بولنے کے لیے کچھ اجازت دی جائے گی۔ بہرکیف انشاءاللہ میں 5 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی عقیدے کو اپنے کلام مجید میں 7 مقامات پر ذکر فرمایا ہے کہ میں عرش پر ہوں۔ مختلف مقامات پہ الرحمن علی العرش استویٰ کی تکرار کی گئی ہے۔ تکرار سے علماء کرام نے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے شروع سے سابقین سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ یؤمنون بعلوہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے۔ عرش چونکہ بلندی پر ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، کس صراحت سے ذکر فرمایا ہے، تو وہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی کچھ صفتوں کے ساتھ اور کچھ کلمات کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں بلندی میں ہوں۔ بلندی میں جیسے ایک آیت ہے سورہ اعلیٰ کی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اعلیٰ کہتے ہیں بلندی کو۔ اے نبی اپنے اونچے اور بلند رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ اعلیٰ چونکہ بلندی کا معنی دیتا ہے تو اس لیے یہ عقیدہ ثابت کیا گیا کہ رب العالمین دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس کی ذات اپنی ذات کے ساتھ وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں اس کا وجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ ایک آیت ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف جاتے ہیں پاکیزہ کلمات، چونکہ وہ اوپر ہے اس لیے کلمات اوپر جاتے ہیں۔ صعد یصعد کہتے ہیں اوپر چڑھنا، چونکہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے تو اچھے کلمات اللہ رب العالمین کی طرف جاتے ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ معارج کی، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، یعنی چڑھتے ہیں فرشتے اور روح القدس جبرائیل امین اس کی طرف، چونکہ وہ بلندی میں ہے تو اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف فرشتے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بلندی کے لیے اور رب العالمین کے مقام و مرتبے کو بلندی میں ثابت کرنے کے لیے تقریباً 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اب 5 منٹ میں ہم جو ہے 1000 آیتیں بیان ظاہر بات ہے کہ نہیں کر سکتے۔ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں آخری لفظ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ذات بلند ہے اور عظمت والا ہے۔
تو اس طریقے کی بے شمار آیتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ رب العالمین بلندیوں میں ہے۔ یہ رب العالمین کی ذات کو عرش پر مستوی، رب العالمین کی ذات کو بلندی میں جو تکرار کے ساتھ کئی آیتوں میں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزار سے زیادہ آیتوں میں جو بتایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے جو بگڑے ہوئے لوگ تھے، آج بھی ہیں، صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ صوفیوں کا، قبر پرستوں کا اور گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، جبکہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو ہر جگہ مان لیں، اللہ کو ہر جگہ مان لیں تو بہت برے جو ہے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی ہر جگہ کا مطلب یہ کہ اب اس کے لیے کوئی جگہ کی تخصیص نہیں ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ حمام میں اللہ ہو سکتا ہے، میں کرسی میں اوپر بیٹھا ہوا اور نیچے اللہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو چھوٹ دے دیں ہر جگہ ہے تو یہ بہت سارے ایسے معنی پیدا ہو جائیں گے جس میں اللہ کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان کی کمی، اللہ رب العالمین کی جو تقدیس اور اس کی جو بزرگی اور بڑائی ہے اس پر حرف آئے گا، جبکہ رب العالمین سبحان ہے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی جو نقص سے، کمی سے، کوتاہی سے رب العالمین پاک ہے، صاف ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس کو اہل سنت والجماعت میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے، وہ سیدھے کافر ہے۔ یہ دلیل، اس کی دلیل حدیثوں میں یہ آتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین وہ کہتی تھیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے۔ جب اللہ کے نبی کی زوج مطہرہ بیوی وہ اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیتیں سے آپ نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اب یہ صوفی حضرات جن آیتوں کی بنیاد پر اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، ان میں سے ایک آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ علمی بحثیں ہیں، خشک موضوع ہے۔ علمی بحثوں میں اگرچہ کہ بات جو ہے کوئی چٹخارے والی نہیں ہوتی ہے کہ آدمی واقعہ سن کر تھوڑا سا جستجو میں رہتا ہے کہ اور آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، آگے کیا ہے۔ علمی بحثوں میں جو ہے وہ چٹخارے، وہ مرچی مسالے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ خشک موضوع میں جو ہے پھیکا جو ہے مواد ہوتا ہے، پھیکی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن عقیدہ یاد رکھیں، جو عقیدے میں پکا ہے وہ جنت میں جو ہے پکا جائے گا، جو عقیدے میں کچا ہے وہ جنت کو بھول جائے، یہ بات پکی بات ہے۔ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، عقیدے کی صحت ضروری ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے، روزے کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط عقیدے کی اصلاح ہے، عقیدے کی پختگی ہے۔ اس لیے عقیدہ سمجھنا ضروری ہے، اور یہ عقیدے کا موضوع جو ہے بالکل پھیکا ہوتا ہے، اس کو جو ہے یہ بڑی مشکل سے ہضم بھی ہوتا ہے۔ بہرکیف نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے زیادہ انسان کے قریب ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ قریب ہے، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جو آیت کی تفسیر کی جاتی ہے، تشریح کی جاتی ہے، آیت کا معنی بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں اللہ کے فرشتے انسان کے قریب ہیں، اللہ کے فرشتے انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ انسان کی روح نکالنے والا فرشتہ یہیں سے آ کے روح نکالتا ہے، اور انسان کے جو ہے نامہ اعمال، اچھائی برائی گناہ ثواب لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین یہیں دائیں بائیں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا وجود رب العالمین کی جو ہے طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ میرے فرشتے انسانوں کے قریب ہیں۔
اس لیے ہم عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی جو ہے مواد امت کو فراہم کیا ہے عقیدے کی اصلاح کے سلسلے میں۔ سورہ مجادلہ میں ایک آیت ہے، اجازت ہے آپ کو کچھ بولتا ہاں جی یا پابندی ہے؟ ہاں، سورہ مجادلہ میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 7۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الم تری ان اللہ یعلم، اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وما تکون من نجوى من ثلاثۃ الا رابعهم، تم میں سے 3 آدمی بیٹھ کے جو ہے چائے موگیاں کرتے ہیں یا جو ہے کانا پھوسی کرتے ہیں، بیٹھ کے خفیہ باتیں کرتے ہیں، تو وہاں 3 کے درمیان میں چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسۃ الا سادسهم، 5 آدمی بیٹھ کے جو ہے کچھ جو ہے کانا پھوسی کرتے ہیں، خاموشی سے باتیں کرتے ہیں، تو الا هو سادسهم، وہاں چھٹا تمہارا خدا ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، یعنی چاہے وہ 6 کی گنتی سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہاں جو ہے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 3 کے ساتھ چوتھا ہوں، 5 کے ساتھ چھٹا ہوں، زیادہ کے ساتھ میں شامل ہوں، یعنی میں ہر جگہ الا هو معهم، الا هو معهم، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ معهم کی لفظ سے جو ہے صوفیوں نے، باطل فرقوں نے جو ہے ایک نقطہ لے کے اس کو جو ہے اڑا دیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ امام احمد بن تیمیہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ شروع ہوتی ہے الم تری ان اللہ یعلم، علم سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اور یہ آیت ختم ہوتی ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ اللہ کے وجود کو ہر جگہ ثابت نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ اپنے علم اور احاطے کے ساتھ بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا علم، یعنی 3 آدمی ہیں تو چوتھا اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کیا بول رہے ہیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ 6 آدمی باتیں کر رہے ہیں تو 7واں آدمی، 7ویں ذات اللہ رب العالمین کی ہے جو 6 کی باتوں کو جانتی ہے۔ یعنی اللہ بندوں کے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ۔ علم کا مطلب، اب یہ جو کیمرے رکھتے ہیں نا، دکانوں میں کیمرہ ہے، سڑک پہ کیمرہ ہے، کچھ بھی کر لو، خاموشی سے گاڑی کے اندر بھی جا رہے ہیں، ماسک نہیں پہنے ہیں تو کیمرہ فوراً کیچ کرتا ہے۔ تو کیا گاڑی کے اندر آ کے کیمرہ کیچ کرتا ہے؟ وہ تو کہیں ہے، وہاں سے کیچ کر رہا ہے۔ آج کی میڈیا، آج کے جو الیکٹرانک جو آلات ہیں، یہ ہم کو جو ہے اللہ رب العالمین سے اور قریب کر دیے ہیں، بہت قریب کر دیے ہیں اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے۔ تو میرے کہ یہ ایک عقیدہ ہے صوفیوں کا، اور صوفی اپنے عقیدے میں غلط ہیں، صوفی اپنے عقیدے میں غلط ہے۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کے ساتھ ہے، اس کے علم کے ساتھ۔ اسی لیے کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، ہر انسان کے قریب ہوں، میں ہوں میں کہاں؟ عرش پر، لیکن ہر انسان کے جذبات کے قریب، احساسات کے قریب، ضروریات کے قریب، کس کی کیا تکلیف ہے، میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، ہر ایک کی پکار پر میں لبیک کہتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے پریشان حال، پریشانی میں اللہ کو پکارے، اس کی پریشانی کو سننے والا کون ہے؟
اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے ان لوگوں کا؟ میں ہی الہ۔ تو رب العالمین ہمارے قریب ہے۔ یہ آپ نے جو ہے چند آیتوں کی روشنی میں چند باتیں سنی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بالکل مختصر 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ 3 حدیثوں میں مختصر 3 واقعے ہیں۔ پہلی حدیث یا واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے کہا کہ اللہ کے نبی، ایک میری لونڈی ہے، میں اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ میرے پاس، اس کو لاؤ، میں اس کو جو ہے تھوڑا سا چیک کر لوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو لونڈی کافر اور مشرک ہوگی اس کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، مسلمان اگر ہے تو اس کو آزاد کر سکتے ہیں۔ لونڈی لائی گئی، لونڈی آئی سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 سوال کیے۔ دیکھیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، مومن اور مسلمان ہونے کے لیے لمبی چوڑے امتحان کی ضرورت نہیں ہے۔ 1-2 سوال میں آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کون جو ہے مسلمان ہے، کون جو ہے غیر مسلمان ہے۔ آپ نے اس سے سوال کیا، این اللہ، این اللہ، کیا معنی اس کے؟ اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے، اس جو ہے خادمہ نے، پتہ نہیں وہ عالمہ تھی یا جاہلہ تھی، لیکن عقیدہ تھا اس کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اس نے کیا جواب دیا؟ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ یعنی اس وقت کی جو ہے یہ عورتوں کو، لونڈیوں کو، باندیوں کو، یہ ایسی عام عورتوں کو بھی علم تھا کہ اللہ آسمان میں ہے، حالانکہ وہ کوئی قرآن مجید کی مکمل حافظہ نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت آیتیں جانتی ہوگی۔ اس نے کہا کہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے بے ساختہ کہا کہ انتا یا رسول، انتا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ آسمان میں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا اعتقھا وہی مؤمنہ، اے میرے ساتھی صحابی، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اس کے مومن ہونے کی دلیل یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ اوپر ہے ضروری ہے۔ اس کا مفہوم مخالف جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ انہی آیتوں کے ذریعے، انہی جو ہے ان کے ذریعے جو ہے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ بالکل پکا تھا کہ اللہ اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ دوسرا بہت شاندار واقعہ، بہت ہی پیارا، بہت اچھا واقعہ۔ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ، زید کو اللہ کے نبی نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تھے غلام، لیکن جو آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا۔ جب یہ جوان ہوئے، بڑے ہو گئے، شادی کے قابل ہو گئے، شادی کی ضرورت ان کو پیش آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی انتہائی حسین ترین لڑکی سے ان کی شادی کی، پورے عرب کی، اپنے بیٹے کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ باپ بہت آئے، ماں ہوتی ہے، اپنے بیٹوں کے لیے جو ہے وہ حور کو لاتے ہیں، حور کو ڈھونڈتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے مجھے حور کو چاہیے، حور دیکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی جو ہے انتہائی خوبصورت ترین، حسین ترین لڑکی کو منتخب فرمایا۔ وہ کون تھی؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن تھی، پھوپھیری بہن تھی، قریش کے خاندان کی تھی، انتہائی خوبصورت تھی، اور جو ہے عمر بھی جو ہے ان کے ساتھ برابر تھی۔ جب آپ نے جو ہے ان کا رشتہ زینب سے کرنا چاہا، زینب کے والدین سے بات ہوئی، زینب سے بھی جو پوچھا گیا، تو زینب نے جو کہا کہ مجھے غلام سے شادی نہیں کرنا ہے، غلام سے شادی نہیں کرنا ہے۔ لیکن زینب کے والدین جو ہے یہ خوف کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کا منشا ہے، آپ کی مرضی ہے، تو اگر ہم نہ کہیں تو پھر جو ہے ہمارا اپنا ایمان و اسلام کا مسئلہ جو کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ اب زینب کو سمجھایا گیا، منایا گیا، ان کو جو ہے منوا کر جو ان کو شادی کے لیے راضی کیا گیا۔ شادی ہو گئی، شادی ہو گئی،
تقریباً 6 مہینے سال تک جو ہے کھٹ پیٹ جو ہے چلتی رہی. کیوں؟ یہ غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ یہ جو ہے ایسے چہرے مہرے کے بھی ایسے تھے، یہ انتہائی خوبصورت تھی. اس طریقے سے ان کی انبن چلتی تھی. لیکن تھے میاں بیوی، سال تک گزار لیے. اس کے بعد جو ہے مسئلہ آگے بڑھنا دونوں کے لیے بھاری تھا. زید بھی پریشان تھے کہ بھئی یہ میری بات نہیں سنتی ہے. وہ یہ تھی کہ جو ہے یہ تو میرا غلام جو ہے میرے ساتھ لگا ہوا ہے. بڑی تھی. رب العالمین نے عجیب و غریب فیصلہ فرمایا. سورہ حجرات، سورہ احزاب نازل ہوئی. نازل ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ہی اڑا دیا. کون سے قانون کو؟ کہ کسی کا منہ بولا بیٹا منہ بولا نہیں ہوتا ہے. حقیقی بیٹا ہی اس کا جو ہے، جو اس سے پیدا ہوا ہے وہی اس کا بیٹا ہے. اس قانون کو، اس جو ہے نظریے کو جو عرب میں پھیلا ہوا تھا، اس کو ختم کر دیا. ختم کرنے کے بعد رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے محمد، آپ جو ہے زینب سے شادی کر لیجئے. آپ زینب سے شادی کر لیجئے. اب یہ تو دوسری مصیبت تھی. اب تک جو ہے میں اس کا سسر تھا، وہ میری بہو تھی. طلاق کے بعد بھی جو ہے بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت جو ہے اپنے سسر کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوتی ہے. کبھی حلال نہیں ہوتی ہے. وہ ابد الآباد جو ہے وہ اس کے لیے حرام، سسر کے لیے حرام ہے. سسر بیٹے کے طلاق دینے کے بعد بہو سے شادی نہیں کر سکتا. آج بھی ایک قانون ہے. آپ پریشان ہو گئے. پریشان اس معنی میں کہ اگر میں شادی کر لوں تو لوگ بدنام کریں گے، اور آج بدنام بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو بدنام کیا جا کہ بہو گھر میں تھی، اس کی خوبصورتی سے آپ جو ہے لٹو ہو گئے تھے، اور بیٹے کو جبراً جو طلاق دلوا کر خود آپ نے جو شادی کر لی. یہ آج بھی بدنام کیا جا رہا ہے. اس زمانے میں آپ ڈر رہے تھے، شادی کرنے سے گھبرا رہے تھے، آگے بڑھنے سے آپ گھبرا رہے تھے. تو رب العالمین نے جو ہے فیصلہ فرمایا. آسمان سے آپ کو وحی کے ذریعے یہ اطلاع دی گئی، خبر دی گئی کہ زوجنا کہا، اے محمد ہم نے تمہارا نکاح زینب سے آسمانوں میں کر دیا ہے. تمہارا نکاح ہم نے زینب سے آسمانوں میں کر دیا ہے. اب ان سے آپ جو ہے خلوت گزاریے. ان کو آپ جو ہے اپنی زوجیت میں لے کر پہلی رات گزار لیجئے. اب مجبوراً ماننا تھا. اللہ کے نبی مان لی، مان کے اللہ کا حکم سے جو ہے آپ نے اس پر عمل کیا. بات آگے بڑھ گئی. بات آگے بڑھ گئی. بات یہاں تک صحیح تھی. اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی اپنی سوکنوں کے درمیان بیٹھتی تھیں، اپنی سوکنوں کے درمیان میں جب کبھی بیٹھتی تھیں اور بات چیت شادی بیاہ کی نکلتی، یا کون بڑی کون زیادہ فضیلت والی ہے، عائشہ فضیلت والی ہے یا میں فضیلت والی ہوں، یا حفصہ فضیلت والی ہے یا فلاں فضیلت والی ہے، کون زیادہ کس کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، جب یہ باتیں نکلتی سوکنوں میں، حالانکہ ہنستے کھیلتے ہی جب دن گزر رہے تھے، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی سوکنوں کو تانا دیتی تھی. کن الفاظ میں؟ زینب کہتی تھی کہ زوجکننا اہالیکننا، زوجکننا اہالیکننا، اے میری سوکنوں تمہاری شادیاں تمہارے باپوں نے کی ہے. وزوجنی اللہ تعالی فوق 7 سماوات، اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے. میری شادی رب العالمین نے کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے. اب دیکھیں ان کا فخر بھی ہو گیا، ان کی ایک اعلان بھی ہو گیا. لیکن عقیدہ کیا دیا جا رہا ہے؟ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. گویا حضرت زینب جو ہے امت کو عقیدہ بھی دے رہے ہیں، اپنی بڑائی کا بھی اظہار کر رہی ہیں، سب کچھ کہانی کو کھول رہے ہیں. یہ کمال تھا عربی زبان کا. اور وہ تو عرب جو ہے عربی زبان کے دھنی تھے. تو یہ 2 واقعات آپ نے سن لیے. تیسرا واقعہ ہے، وہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے واقعہ، لیکن اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھانے کا خواب بھیجا، جس میں فرید نام کا ایک جو ہے کوئی کھانا بنتا ہے عرب کا،
وہ پکا کے جو ہے انہوں نے اتنا بڑا خواب بنا کے مسجد نبوی میں بھیج دیا. اور یہ سرید جو ہے انتہائی لذیذ، انتہائی جو ہے یوں سمجھے کہ کھانا شروع کرو تو کھاتے رہو، اتنا ٹیسٹی گرم گرم سرید لا کے رکھا گیا. تو آپ نے تمام صحابہ سے کہا جو مسجد میں موجود تھے، آؤ کھاؤ، آؤ کھاؤ. جتنے حاضر تھے کھا لیے، لیکن وہ سرید جتنا تھا اتنا ہی تھا، جتنا لایا گیا تھا اتنا ہی ہے کھانے کے باوجود بھی. یہ صحابہ جب باہر نکل گئے، جا کر جو سب کو بلانے لگے کہ بھائی جاؤ مسجد میں، وہ تو وہاں جو ہے وہ لنگر لگا ہوا ہے. اب باہر کے آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، ایک ٹیم کھاتی ہے اٹھ کے جاتی ہے، پھر دوسرے آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ سرید ایسے رکھا پورا، اس پہ سے ایک لقمہ بھی کم نہیں ہو رہا تھا. سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ من الی الظہر من الغدا، صبح سے لے کر ظہر تک لوگ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، لیکن سرید کا وہ خواب ایسے بھرا ہوا ہے. اب یہ صحابہ کرام جب اپنی آنکھوں سے نبی کے اس معجزے کو دیکھے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حرارت سے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو اس قسم کے واقعات بیان کرتے تھے. جب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ اپنے ساتھیوں سے بیان کر رہے تھے تو کسی نے چھیڑ دیا کہ حضرت ہو سکتا ہے کہ جس نے وہ بھیجا تھا وہ لا کے ڈال رہا ہوگا، بھرتی بھی کر رہا ہوگا، وہ خالی ہو رہا ہوگا لا کے ڈال رہا ہوگا، خالی ہو رہا ہوگا لا کے ڈال رہا ہوگا. کسی نے جو ہے کسی صحافی نے کسی جرنلسٹ نے چھیڑ دیا کہ بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ دوپہر تک کھاتے رہے اور جو ہے وہ ویسے کہ ویسا تھا، نہیں لا کے ڈالا جا رہا ہوگا. جب اس نے کہا تو سمرہ بن جندب نے کہا کہ من این یمتد من این یمد، بھئی تم کہاں لا تتعجب، تم تعجب مت کرو کہ لا کے وہ بھر رہا ہوگا، نہیں، یہ سب کمال ہے اس رب العالمین کی جو وہ کہاں ہے. انہوں نے اشارہ کیا الی السماء، انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کمال تھا جو وہ ویسے کہ ویسے رکھا ہوا ہے، ویسے کہ ویسے رکھا ہوا. کھانے کے باوجود بھی برکت اتنی تھی کہ اس میں سے ایک لقمہ بھی کم نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے اشارہ کیا. یہ اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام مردوں کا بھی، صحابہ کرام خواتین کا بھی یہی عقیدہ تھا قرآن مجید کے الفاظ میں اور آیت کی روشنی میں کہ رب العالمین فوق سبع سماوات، کہ اللہ تعالیٰ تمام ساتوں آسمانوں کے اوپر الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. مترجمین بھی جو ہے یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بیٹھنے کی جو کیفیت ہے، ظاہر بات ہے کہ بیٹھنے میں آدمی کہاں بیٹھتا ہے نا. تو اب یہ اگر بیٹھنے کا لفظ ترجمہ کیا گیا تو ثابت کرنا ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بیٹھک کے بھی جو ہے وہ چیز ہے، اس لیے ترجمہ جو ہے ایسا نہیں کرتے. رحمان یعنی یجلس بجلالہ ما یلیق، اپنی جلال کے مطابق جیسے اس کو بیٹھنا ہے، جیسے اس کو مستوی ہونا ہے ویسے مستوی ہے. بیٹھنے کی کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے. کیسے بیٹھتا ہے، پیر چھوڑ کے بیٹھتا ہے یا پیر اونچا رکھ کے بیٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. وہ اپنی شان کے اور اپنے آن کے لائق وہ بیٹھتا ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے چونکہ اس کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے صوفیوں کے عقیدے کے مقابلے میں، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ جو ہے اس عقیدے کو آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدے کا فہم عطا فرمائے. تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں، جزاک اللہ خیر. آپ نے بیٹھ کے جو صبر سے سنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.